السلام علیکم ناظرین، ایم ایف نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حدیقہ صلاح الدین، اور آج ہم موجود ہیں یہاں عابد مارکیٹ میں ایک نامی گرامی شخصیت سر حاجی طارق فیروز صاحب کے ساتھ، جو کہ موجودہ عابد مارکیٹ کے جو صدر ہیں، اور آئیے چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے جانتے ہیں مزید۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ عابد مارکیٹ میں کب سے صدر ہیں؟ میں عابد مارکیٹ میں 36 سال سے صدر ہوں، 35-36 سال سے، ماشاء اللہ سر۔ اور میں انجمن تاجران لاہور کا صدر ہوں، وہ بھی میں 18 سال سے صدر ہوں، انجمن تاجران لاہور کا صدر ہوں۔ ماشاء اللہ سر۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ 36 سال سے عوام کے لیے کیا کیا کیا، اور عوام آپ سے کس قدر خوش ہے؟ دیکھو، ایک تو سب تو جو بڑی بات ہے نا، میں نے اپنی مارکیٹ میں آج تک انکروچمنٹ نہیں ہونے دی، نہ کوئی ٹھیلے لگوائے ہیں، نہ کوئی ہم نے پھٹے لگوائے ہوئے ہیں، نہ کسی کو لگانے دیتے ہیں، نہ یہاں کام کرنے دیتے ہیں، کیونکہ اگر اب ہم لوگ یہ راستہ بلاک کریں گے تو پھر کسٹمر نہیں آئے گا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنی دکانوں کے آگے کسی کو یہ ٹھیلے وغیرہ یا جو اپنا پھٹے وغیرہ لگاتے ہیں وہ نہیں لگانے دیتے، تاکہ یہ لوگ آگے دیہڑی لیتے ہیں 3000 2000، ہم یہ مارکیٹ میں یہ کام نہیں ہونے دیتا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، مارکیٹ کا بڑے مسئلے تھے، وہ میں نے جو ویپرا سے کہا کہ یہاں کی تاریں ٹھیک کرائی ہیں، یہاں کا جو وہ ہے صفائی کا نظام ہے، ہمارا جو ہے وہ کارپوریشن والے آتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی مارکیٹ میں اپنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں، 6-7 گارڈ ہیں، وہ جو یہاں ڈیوٹی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو الیکٹرانک کا کام ہے وہ کیش کا زیادہ کام ہوتا ہے، پیسے زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، اس لیے ہم نے اپنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، یہ مارکیٹ تو بہت بڑی اور بہت پرانی مارکیٹ ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں پہ صدر منتخب ہوئے تو آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح سے آپ نے عوام کا بھروسہ جیتا؟ دیکھو، مجھے کسی کی کوئی پریشانی، مجھے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ میں 1985 سے یہاں کے صدر آ رہا ہوں عابد مارکیٹ کا، تو آج تک مجھے کوئی پرابلم، میرے 3-4 الیکشن ہوئے ہیں، جو بھی میرے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے، اس کو 5 ووٹ پڑے ہیں یا 6 ووٹ پڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے، مجھے مارکیٹ میرے پہ اعتماد کرتی ہے۔ اب بھی انہوں نے مجھے میرے اعتماد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اب بھی مارکیٹ میں صدر ہوں۔ 36 سال سے میں مارکیٹ کا صدر آ رہا ہوں، مگر میں نے یہاں نہ کبھی کسی کا حق کھایا ہے، نہ کبھی کسی کو کھانے دیا ہے۔ جو کوئی مارکیٹ کے فیصلے ہوتے ہیں ہم اس میں ڈنڈے نہیں مارتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، ترازو پکڑایا، تو پھر انصاف کرو، اگر نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ سر تو جب آپ نے یہ جرنی سٹارٹ کی تو مسائل تو کچھ آئے ہوں گے، کیا آپ کو کبھی اس طرح لگا کہ میں مشکل میں ہوں، کہ میں کس طرح سے یہ سب کچھ کروں گا، کیا میرے لیے یہ آسان ہوگا یا نہیں، اس طرح کا کچھ؟ بیٹے، میں 2 دفعہ ناظر رہا ہوں کارپوریشن کا، میں کونسل رہا ہوں جنرل ضیاء دور میں، نواز شریف دور میں، اللہ کا شکر ہے میری جو پیدائش ہے وہ یہاں کی ملتان کی ہے، تقریباً مجھے کافی لوگ جو کہ جانتے ہیں، اس وجہ سے میرا کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ نے عزت دی ہے، لوگ میری عزت کرتے ہیں، اگر کسی کو جو کام کو وہ فوراً مان جاتے ہیں۔ جی سر، سب سے بڑی بات عزت ہوتی ہے، اور آپ نے بتایا کہ یہاں کے لوگ، یہاں کی عوام آپ پہ بے پناہ جو ہے بھروسہ کرتی ہے۔ بالکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے تو میں بیٹھا ہوں، اگر میرے کام اچھے نہ ہوں تو لوگ تو مجھے پسند نہیں کرے۔ گھر کا ایک لڑکا غلط کام کرے، شرارتیں کرے تو اس کو مار دیا، کہتے ہیں اس کو یہ کام نہیں دینا، آپ دوبارہ کسی کو کام دیتے ہیں، تو یہی وجہ ہم کام صحیح کریں گے تو لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے نا، یہی عوام کا اعتماد ہے۔ میرے جتنے بھی دکاندار ہیں ماشاء اللہ کا شکر ہے، بڑے اچھے ہیں، میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ آئے، ہم مارکیٹ میں کوئی ہمارا آفت آئے خدا کی طرف سے، وہ ہم مکمل جو ہے مارکیٹ میں بیٹھ کے ہم میٹنگ کرتے ہیں، اور جتنا بھی کوئی فنڈ ہو سکتا ہے ہم اپنی مارکیٹ کے لیے مہیا کر کے نا مارکیٹ کی طرف سے دیتے ہیں، یہ ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہاں پہ آپ نے بات کی تجاوزات کی، کہ آپ نے یہاں پہ کبھی بھی انکروچمنٹ کی جو ہے پریشانی نہیں ہونے دی، تو آپ نے یہ کس طرح سے مینیج کیا سب کچھ؟ دیکھو، میں نے اپنے دکانداروں کے ساتھ کوئی 5-6 دفعہ میٹنگ کی ہوئی ہے، ہم ایک کمیٹی بنائی ہے 14 بندوں کی، وہاں ہم بیٹھتے ہیں، وہ اب میں آپ کو بتانے لگا کیا وجہ کہ ہم نے ایک تقسیم کیا ہوا ہے، یہ حصہ حصہ بلاک کیے ہوئے ہیں،
کہ ایک حصے کا جو میرا نائب صدر ہے یا دوسرا ہے اس کو انچارج بنایا ہوا ہے کہ آپ نے ادھر مارکیٹ میں کوئی فالتو چیز نہیں لگانے دینی، اگر لگاؤ تو ہم پھر جرمانہ کریں گے، نہیں تو ہم کارپوریشن کو کہہ کے اٹھا دیں گے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ہم اس کا سامان اٹھا دیتے ہیں، لگانے نہیں دیتے۔ آج اگر آپ ہارڈ روڈ پر چلے گزر نہیں سکتے، وہاں جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، پھٹے لگے ہوئے ہیں، لوگ پریشان گزر نہیں سکتے۔ ہمارے دیکھیے آپ گاڑیاں دونوں طرف سے جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی میں نے دیکھا ہے ٹریفک بالکل پلین ہے، بالکل بھی انروچمنٹ کے مسائل نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کسی نے فالتو کوئی ریڑھی لگی ہوئی ہے، کوئی لگانے نہیں دیتے ہم کسی کو پیسے کھائیں گے تو لگایا نا، یہ پیسے دیتے ہیں وہ لگاتے ہیں۔ اگر ہم پیسے نہیں لینے ہم نے لگانے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کا ٹھیلا لوانے کی؟ تو یہ بات ہے۔ اچھا سر، ایک اور بات وہ یہ کہ جیسے آپ نے بات کیا یہاں پہ بجلی کی تاروں کی، تو ان کے لیے بھی آپ نے بہت بہتر کارکردگی کی، ان کے لیے میرے لحاظ سے ابھی 50% صحیح ہوئی ہے۔ میں نے ویبڈا کے ملا تھا میں چیف کو، میں نے کہا یہ تاریں گزر رہی ہیں اوپر سے، یہ تاریں ہیں گزر رہی ہیں 25 تاریں جا رہی ہیں ایک دکان کی طرف۔ اگر آپ گولا تار ڈالے گا، وہ گولا تار ہو تو اس کے اندر 12 کنیکشن آتے ہیں، 12 دکانوں کا ایک ہی گولا تار میں آئے گا، اس سے نہ نقصان ہوگا نہ آگ لگے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ تاریں جو ہے 50 تاریں دکانوں کے آگے، یہ سارا یہ زیادتی ہے دکانداروں کے ساتھ، ویبڈا کا بھی قصور ہے۔ آپ نے دیکھا فیصد کو آگ لگی، کس وجہ سے لگی؟ تاروں کی وجہ سے۔ یہ مین مسئلہ جو ہے تاروں کا ہونا چاہیے، یہ گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جو ان کا جو چیف ان کا ہے ویبڈا کا، وہ زیادہ سے زیادہ گولا تاریں ڈالے، تاکہ جو 25 تاریں ایک کمرے میں جا رہی ہیں، ایک دکان پہ جا رہی ہے، اگر وہ 25 گولا تاروں میں آئے گی تو سارا ایک دم سے مٹے جائے گا، وہ کام ہی ختم ہو جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی تاروں کی لہریں۔ اور ہم نے اب اس سال جو ہم نے چارج جو ہے اپنا ٹرانسفارمر نئے لگوائے ہیں۔ گرمیوں میں بہت بجلی کی قلت تھی، جس کی وجہ سے اب 2-3 ٹرانسفارمر نئے لگے ہیں، اب ماشاءاللہ کچھ بہتر ہوا ہے۔ یہ ہے سر ماشاء اللہ سے آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہمیں کہ آپ نے بہت کچھ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ ابھی بھی آپ ان بجلی کی تاروں سے سیٹسفائی نہیں ہیں، مزید آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان فیوچر آگے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو عابد مارکیٹ ہوگی، آپ کے مطابق اس کا کیا نظریہ ہوگا؟ دیکھو عابد مارکیٹ میں تو اب تو گنجائش ہی نہیں ہے، اتنی دکانیں ہو گئی ہیں، جو کاروبار یہ حالات ہے۔ اب تو جگہ جگہ مارکیٹیں بن گئی ہیں، کالے روڈ پہ بن گئی ہے، ادھر اپنا بغام پورے بن گئی، شدرے بن گئی ہے، وادر روڈ پہ بن گئی۔ کیونکہ اب دیکھو میری بات سنو، پہلے ہمارے پاس گاہک آتا تھا، کسٹمر آتا تھا ڈیفینس سے، کالے روڈ سے، وادر روڈ سے، جہاں اپنا ٹاؤن شپ سے آتے تھے، مگر اب پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کسٹمر ادھر نہیں آتا، ادھر کا کسٹمر ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو خاص چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ مثلا اے سی وغیرہ جب سیزن آتا ہے وہ ادھر مارکیٹوں میں نہیں ملتا تو پھر ادھر آتے ہیں، یا چھوٹی چیزیں جو اندرون شہر کے جتنے لوگ ہیں، یہ قریب کی کیچرا ہوا، یہ مدنگ ہوا، اسلام آباد، جتنے یہ قریب رہائشی لوگ ہیں نا، وہ کسٹمر ہمارے پاس زیادہ آتا ہے، یا آفس کے آتے ہیں جو سپلائی وغیرہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کاروبار چل رہا ہے، 200-250 دکان ہے، سب کو رزق مل رہا ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ گھر سے آتے ہیں، اپنا ہر آدمی نصیب لے کے جاتا ہے، بس یہی میں آپ کو اتنی۔ سر ایٹ دا اینڈ کوئی پیغام دینا چاہیں گے، کچھ کہنا چاہیں گے ہماری عوام کو؟ عوام کو تو میں ایک ہی کام کہوں گا، اللہ کے راہ پہ خرچ کریں، اپنے جو مال میں اس میں زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ دیں گے کبھی آپ کا نقصان نہیں ہوگا، کاروبار میں برکت ملے گی۔ زکوٰۃ کا نظام اللہ نے بنایا ہوا نا، اگر وہ بھی آپ دے دیں تو وہی بڑا، بس اللہ، یہی میرا پیغام ہے بس۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا آج ہم نے بات کی سر سے، اور ان سے جانا ان کی زبانی ان کی کارکردگی کے بارے میں، اور مزید کہ وہ ان فیوچر ان کے کیا گولز ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ بہت پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں دیں اجازت، ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔